بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائس آف جموں کشمیر. میں ہوں مرزا شفیق. سچ کے ساتھ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں حسب معمول حسب روایت میرے مہمان سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی UKPNP. ناظرین سامعین، دوستیاں بڑی لاجواب ہوتی تھیں. ہماری بچپن میں دوستیاں ہوتی تھی، سکول میں جاتے تھے، ایک کے ساتھ لڑائی ہوئی خیر دوسرے کی اور میں پڑ جاتے تھے. اگر کوئی کچھ مل گیا مل کے کھا لیتے تھے. اور وہ دوستیاں ہوتی تھی بڑی پاک و پوتر، نہ کوئی لالچ نہ کوئی مفاد، بس دوستی ہے، میری یاری ہے. پھر اس کے بعد جب بڑی بڑی دوستیاں گنتے ہیں تو زرداری صاحب کی دوستیاں آتی ہیں، بڑے بڑے نوابوں کے ساتھ، بڑے بڑے اعلیٰ مقام لوگوں کے ساتھ، بیوروکریٹس کے ساتھ، اور وہ نبھاتے بھی ہیں. ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ زرداری صاحب دوستوں کو بھولتے نہیں. خیر دوست ان کو قرآن اٹھا کے بعد میں ان کے اوپر الزام تراشی کرے کوئی بات نہیں، لیکن وہ بھولتے نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں تو میں یہاں تک پڑھا ہے کہ وہ جہاں سے پرانے محلے میں نان کلچے کھاتے تھے بچپن میں، اس بندے کے ساتھ بھی دوستی ابھی تک برقرار تھی، اور دوسرے لوگوں کی بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارے موجودہ پاکستان کے وزیر اعظم خان عمران اللہ خان نیازی صاحب، ان کی دوستیاں ٹوٹتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، یا دوست ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا یہ دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں عمران اون چودھری، اس کے پہلے زلفی بخاری صاحب، محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ اور نعیم الحق صاحب نے تو ساری زندگی ان کے لیے وقف کی کافی ساری، اور یہ ان کے جنازے بھی نہ پہنچ سکے تھے. خیر کیا کریں جی، یہ اقتدار نشہ ہی ایسا ہے. یہ اقتدار وہ سیج ہے جس پہ جب بندہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نئی نویلی دلہن بھی سے بھی زیادہ نخرے کرتا ہے. لیکن جب اس اقتدار کی سیج سے اتارنے والے اتارتے ہیں تو وہ پھر ایسے جاتا ہے بندہ کہ ہر طرف سے جیسے کہتے ہیں نا کہ دھتکار جاتا ہے. خیر اللہ نہ کرے ایسا مسئلہ ہو. اور ایک اور بات، پاکستان جب بنا تھا تو انگریز بر صغیر پہ کسی معاہدے سے نہیں آئے تھے، وہ قابض ہو کے آئے تھے. وہ تجارت سے آئے، قابض ہو گئے، گرم مسالے کی تجارت شروع کی، پھر اسے ایسٹ انڈیا کمپنی، پھر بندہ دیکھے تو بڑھتے 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 قابض ہو گئے، اور پھر لمبا عرصہ حکومت کی. اور جب ہندوستان کے اندر اس قبضے کے خلاف ایک جدوجہد چلی تو لیکن قبضہ انہوں نے کوئی آ کے انگریزوں نے تو نہیں خود کیا تھا، وہ یہاں کی مقامی فوجیں تھی. تو پھر کیا ہوا کہ فوجیں مضبوط تھی، وہ قبضہ رکھتی تھی، لوگوں کو دبا کے رکھتی تھی. لیکن جب ہندوستان اور پاکستان دو ملک بنے تو ہمارے حصے میں مضبوط ترین فوج آئی، اور اس طرف کوئی تھوڑا سا لوگوں میں شعور تھا جمہوریت کا، تو وہاں پہ کبھی فوج قابض نہ ہو سکی. اور ہمارے ہاں آج وزیر اعظم کیا، صدر کیا، گورنر کیا، وزیر کیا، للو پلو جو بھی ہے، اس کی باغ دور ایک جگہ پہ ہے. انگلینڈ والے کہہ رہے ہیں کہ جو جلا وطن پاکستانی انگلینڈ کے اندر زندگی گزار ہیں ان کی زندگی کو خطرہ ہے. کس سے خطرہ ہے؟ جن پہ وہ تنقید کرتے ہیں. اور ایک گورنر پنجاب ہیں جناب چودھری محمد سرور خان صاحب، انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے کشمیر کے یوم اتصال 5 اگست کے طور پہ. پتہ ہے کہاں نکالی ہے؟ اپنے گورنر ہاؤس کے گارڈن میں. ہم چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. تو بات یوں تھی کہ میں آج ایک کسی کا مضمون پڑھ رہا تھا، کسی اور کا، تو اس میں تھا کہ وہ بڑی تفصیل تھی کہ کیسے انگریز آئے، کیسے گئے، کیا ہوا. تو پھر میں نے تھوڑا آگے سوچا کہ یہ جب گئے تو پھر کیا ہمیں دے کر گئے. تو ہمیں اپنی جو تھی نا، کیا کہتے ہیں، جو ان کو جو انتظامیہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی تھی اس وقت، وہ انتظامیہ ہمیں بھی دے گی. تو ہمیں مقصد، ہم بھی اسی لڑی میں آئے ہوئے ہیں نا. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی صحیح بات کہی ہے، میں نے غلط کہی ہے؟ نہیں، باتیں تو یہ ساری تاریخی ہیں. تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ تو اس نے جو انڈے بچے دیے ہیں یہ وہی بیوروکریسی ہے جس نے برطانیہ کو سرو کیا ہے. اور دونوں ملکوں کی جو ابتدائی بیوروکریٹس تھے وہ وہی لوگ تھے. لیکن چونکہ ہندوستان کے اندر ادارے مضبوط ہو گئے، خاص کر کے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹرینتھن تھی،
اور اس نے کانسٹیٹیوشن بنایا اور اس کانسٹیٹیوشن کے تابع کر دیا سارے اداروں کو، اور جس کی وجہ سے وہاں ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے لگا، اور اپنے اختیارات سے اگر کسی نے باہر نکلنے کی بھی کوشش کی تو اس کو اس کی سزا ملی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کسی ایک جنرل نے وہاں کوئی رائے دی جو وقت کے، اب مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھے، لیکن جو اپوزیشن تھی، اپوزیشن کے جو لیڈر تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس جنرل کو اس کا کورٹ مارشل کیا جائے کہ اس نے وزیر اعظم کو کوئی تجویز دینے کی جرات کیسے کی ان پبلک۔ اور ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے زیر انتظام تھا ایک لمبے عرصے تک، یعنی 1988 سے پہلے تک یہ نارمز تھی، یہ قانون تھا کہ کوئی بھی فوجی جو ہے وہ وردی پہن کے شہر میں، ٹاؤن میں نہیں آ سکتا۔ اس کا جو ایریا مخصوص ہے اسی میں رہے گا، اور شہر میں آئے گا تو وہ وردی میں نہیں آئے گا۔ مہاراجہ کے دور میں بھی یہ قانون تھا کہ وہ جو لانگ بوٹ، جس کو فوجی بوٹ کہتے ہیں، یہ پہن کے کوئی جنگل میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنگلوں کی حفاظت کے قوانین موجود تھے۔ آج تو بہرحال ہمارے جو مقامی ٹمبر مافیا ہے وہ تو فوجیوں سے ہی مل کے تو جنگلوں کو سمگل کرتی ہے، وہ یہاں بھی اور وہاں بھی تقریباً اب صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ وہاں جنگل کاٹے جا رہے ہیں اس نام سے کہ یہاں ملیٹنٹ جو ہے وہ اپنا لیے وہ ہوتے ہیں، اور یہاں تو خیر جنگل کاٹے جاتے ہیں چونکہ لکڑی کی ضرورت پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ المناک داستان ہے تاریخ کی کہ بیوروکریسی نے پاکستان کے لوگوں کو سرو کرنے کے بجائے، خطے کو سرو کرنے کے بجائے، انہوں نے ہمیشہ اپنے طبقاتی مفادات کو ہی سرو کیا ہے، اور اپنے طبقاتی مفادات میں ہی ایسی پالیسیاں بنائی جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے اور امیر دن بدن امیر ہو رہا ہے۔ اور امیروں کا یہ جو نیکسس ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی نے ایک ٹرم پاکستان کی پالیٹکس میں یوز ہوتی ہے کہ فلاں الیکٹیبلز ہیں۔ ان الیکٹیبلز کو الیکٹیبلز بنانے میں مدد کس نے کی؟ بیوروکریسی نے کی۔ مقامی تھانے کو ہدایت کی گئی، ایس پی کو ہدایت کی گئی، پٹواری کو کی گئی، ریونیو کے لوگوں کو کی گئی، تو تاکہ ایسے لوگوں کا خاندان در خاندان روب دبدبہ قائم ہوا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اقتدار میں نہ بھیجا، ان کو ووٹ نہ دیا تو ہمارے لیے مشکلات اور مصائب ہو جائیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ یہ سر سے ڈلے رہیں، تو ان کو ووٹ دے کے تو ان کو بھیج دو اسلام آباد میں اندر، وہاں جا کے یہ جو بھی گل کھلائیں۔ لیکن اگر یہ ہار گئے تو وہ ہمارا ایک بندہ ہوتا تھا الیکشن میں، جب وہ لیتا تھا تو وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میں جیت گیا تو پھر تو اچھا رہوں گا، لیکن میں ہارا ہوا بہت برا ہوں۔ تو کئی لوگ جو ہے وہ ان کے اس خوف کی وجہ سے ان کو ووٹ دیتے تھے کہ یہ ہار نہ جائیں، چونکہ ان کی ہار ہمارے لیے مشکلات لائے گی، اور ان کی جیت کے نتیجے میں ہمارے سر سے ٹلے رہیں گے۔ ظفر آباد بیٹھے گا کہیں بیٹھے، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاملات میں، ڈے ٹو ڈے معاملات میں ان کو فرصت نہیں ہوگی، پھر ان کے معاملات بڑے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو وہاں تو پاکستان میں جو ہے جو آپ نے دوستیوں کی بھی ایک لسٹ گنوائی، اصل میں یہ دیز آر آل ریلیٹیو ٹرمز۔ کچھ لوگ ہیں جو خاندانی وصف کے توسط سے یا اس اوبلیگیشنز میں وہ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، ایسے ہی جیسے کئی جو رہنما ہیں وہ اپنے ان استادوں کو، بالخصوص پرائمری کا جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو بڑے یاد رکھتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ جب کبھی ان کا اختیار بڑھتا ہے تو وہ ان ٹیچروں کو عزت اور وقار سے بلا کے اپنے پاس بٹھا کے تو دراصل اپنا وہ قرض چکانے کی کوشش کرتے ہیں جو قرض انہوں نے ان سے جو کچھ سیکھا ہے۔ اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
ایک تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے، اور کچھ انسانی جو جبلتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ڈی این اے جو ہے وہ انسان کا ایک ہی جیسا رہتا ہے. یہ فیملی ٹو فیملی جو ہے نا وہ آپ میں چلتا ہے، اور یہ آپ کے رویوں کو، آپ کے پورے کریکٹرز میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا ڈی این اے ہے. اگر بیٹر ڈی این اے ہے، مثبت ڈی این اے ہے، تو آپ معاشرے کے اندر ایک بہتر رول پلے کریں گے. میں اس بحث میں تو نہیں جانے چاہوں گا، جی چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی این اے چاہے جیسا بھی ہو، بہرحال انسان کی تعلیم، تربیت، فیملی تربیت، معاشرے کی تربیت جو ہے وہ اس کے رویوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ ایک جاگیردار خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے، اس میں اچھائی کی سوچ ہو سکتی ہے. اور ایک ایسا شخص ہے جو بہت ہی کسی متوسط طبقے میں یا غریب طبقے میں پیدا ہوا ہے، لیکن اس کی تعلیم و تربیت، اس کے ماحول نے ایسا اس کو بنایا ہے کہ وہ بہت برا انسان ہو جاتا ہے جب اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے. یہ چیزیں بھی ہم نے تجربوں سے سیکھی ہے. تو کوئی فارمولا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو ہم اس کو یونیورسلٹی کے طور پر ایکسیپٹ کر لیں. اس میں اب آپ کو یہ دیکھنا، جو کمیونسٹ پارٹیاں ہیں یہ اسٹڈی سرکلز کیوں رکھتی ہیں؟ اسٹڈی سرکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کارکن کی ایسی تربیت کی جائے، اس کو ڈسپلن سکھایا جائے، اس کو دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دی جائے. باقی اور اس میں اس حد تک کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ کتابوں سے اپنا رشتہ جوڑے. اور تاریخ یقیناً جو ہے وہ انسانی تاریخ ہو، سماجی تاریخ ہو، اس کو اس کی مادی توبیر و تشریح کے قابل بنائے کہ وہ تاریخ کے علم سے سچائیوں تک پہنچے. بیسک تو اسٹڈی سرکلز کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. اسٹڈی سرکلز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کو علامہ بنا دے، اور علامہ کوئی بن بھی نہیں سکتا. اور کسی نے درست ہی کہا ہے کہ عمل کے بغیر علم اور علم کے بغیر عمل، یہ دونوں اندھیرے میں ٹمکٹویاں مارنے کے مترادف ہے. اگر آپ کا علم اور عمل دونوں ہمانگ نہیں ہے تو یہ معاشرے میں بحران تو پیدا کر سکتا ہے، یہ معاشرے میں وہ تفاوت تو پیدا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ایک لڑائی جھگڑا فساد. لیکن اگر عمل اور علم یہ دونوں جو ہے وہ ہمانگ ہوں تو یہ معاشرے کے اندر بھلائی لا سکتے ہیں، ایسا فیض لا سکتے ہیں جس سے کہ انسانی معاشرے کی بہتر تربیت ہو سکتی ہے. وہ سماجی رہنما، وہ تاریخی رہنما جنہوں نے اپنے عمل کو اور اپنے علم کو ہمانگ رکھا، وہ آپ یہ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو رقبے کے اعتبار سے بھی، آبادی کے اعتبار سے بھی بڑے ملک تھے، ان ملکوں کے لوگوں کی قیادت کی اور ان لوگوں کو ایک ڈگر پہ لایا، ان کو بدترین حالات سے نکال کے ایک بہتر حالات میں وہ کھینچ کے لے آئی. یونائٹڈ اسٹیٹس جو آج ہے، یہ اگر آج سے آپ 400 سال پہلے چلے جائیں تو یہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی شدید ترین قسم کی جو ہے وہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ تھی، اور قتل و غارت گری، فساد، پھر کالے لوگوں کے ساتھ جو گورے لوگوں کا سلوک تھا، غلاموں کی جو خرید و فروخت تھی. لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ وہاں اس معاشرے کی تربیت ایسے کی گئی کہ ایک کالا انسان جو ہے وہ اس ملک کا صدر بنا، اور انٹلیکچولی اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ ایک بہتر انسان ہے، دوسروں کے بارے میں بہتر سوچتا ہے. کچھ وہ کر پائے یا نہیں کر پائے، لیکن بہرحال لوگ ان کو ایک اچھے انسان کے طور پہ یاد رکھتے ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ امریکہ کو جنگوں سے باہر نکالا جائے اور امریکہ کا وہ رول بنایا جائے جو جمہوری قدروں کے فروغ دینے والا ہو، جو اچھائیوں کو فروغ دینے والا ہو، جو معاشروں کے اندر تفاوت لا سکے. وہ اگرچہ یہ تو کسی ایک پریزیڈنٹ کے یا کسی ایک فرد کے بس کی بات اس لیے نہیں ہوتی لیکن انہوں نے ابتدا کی ہے جی کہ ریاستوں کے جو ادارے ہیں اور اس میں جو مختلف پالیسی ساز جو کلب ہوتے ہیں، ان کو ایک نئی سوچ پہ لانے
کا جو عمل ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کو مناسب اور فطری وقت ملے، ان کو سوچنے پہ مجبور کیا جائے، ان کی بھی جو ہے، ورنہ نہیں تو وہ جو جس کو کہتے ہیں کہ ایک نیرو نیشنلزم یا نیرو پیٹریٹزم کے دائرے میں جب وہ سوچتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے ملک کا مفاد ممکن ہے کسی دوسرے ملک کا نقصان ہو، تو دوسرے ملک کو نقصان پہنچا کے تو ان دا لانگ رن اگر دنیا میں دیکھنا ہے دور اندیشی سے تو دراصل وہ آپ کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جی اگر جو ہے وہ ہم اڑوس پڑوس کے ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے بارے میں سوچیں، ان میں تخریب کاری کو فروغ دیں، تو الٹیمیٹلی وہ ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، چونکہ اس سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے روی پیدا ہوتی ہے، لاقانونیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کو آپ نے ایک غلط کام پہ لگایا ہوتا ہے اب ان کو سپیس دینا پڑتا ہے، اور ایسا سپیس جس کی وجہ سے سول سوسائٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ دہشت گردی کسی اور کا نقصان کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن سب سے پہلے وہ آپ کے رول آف لا کو ہی چیلنج کر دی ہے، اور جب سوسائٹیز کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا تو پھر وہ سوسائٹیز ترقی کی جانب سفر نہیں کر سکتی، اس میں مافیاز پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو کرائسس ہیں وہ کیا ہیں، اب یہ جو آپ نے خبر کی جو گارڈین نے بھی چھاپی ہے اور اس کو ریپروڈیوس کیا ہے پاکستان کے ڈان اخبار نے بھی، کہ جو ریزیڈنٹس ہیں فارنرز ہیں، جو پاکستان کے جو ڈائسپورا پاکستانیز ہیں یا دیگر وہ لوگ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ناقد ہیں پاکستان کی پالیسیوں کے، اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے خلاف ہیں، وہ جذبات برہمی رکھتے ہیں، اپنے تجزیے دیتے ہیں، اپنی گفتگو سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی بہتری آئے، تو لیکن پاکستان کے حکمران ان کو اپنا دشمن گردان کے ان کی زندگیوں کے در پہ ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ کوئی آپ یا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ یورپ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹ ہے۔ وہی میں نے پڑھ کے میں پڑھی وہی۔ اور اس سے بڑی بدبختی اس ملک کی کیا ہوگی جس ملک کی اگر شہرت یہ ہے کہ اس کے جو ڈائسپورا ہے اس ملک کا، اس ڈائسپورا میں جو لوگ ایک لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں، آپ ان کو جان سے مار دینے کے منصوبے بنا رہے ہوں، اور وہ منصوبے جو ہے وہ تست بام ہوں عالمی اداروں کے سامنے، اور پھر عالمی ادارے جو ہے وہ ایک ریڈ نوٹس جاری کریں اور ان کو اسپیشلی ایسے لوگوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے پڑیں۔ یہ تو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ملک کی بدبختی ہے، اور جو ملک ہیں ان ملکوں کے صف میں ایسا ملک ایک بدنما داغ بن کے رہ جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جن اتنے بڑی تعداد میں، یعنی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جن لوگوں نے اس ملک کے لیے کی، ان لوگوں کی روح تڑپ جاتی ہوگی جس وقت وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ اس ملک کے حکمران، اس ملک کے ادارے جو ہے وہ کس طرح عوام دشمن پالیسیاں بنا رہے ہیں، جس میں اپنے ہی وطن سے ہجرت کر کے جانے والوں کی جانوں کو خطرات لاحق ہیں، اور اب میں آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں بے نقاب ہو رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو قبل اس کے کہ عالمی برادری کوئی بہت سخت قسم کا اقدام اٹھائے، ان کو اس سے پہلے سرنڈر کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اپنے ڈائسپورا سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی، اور بین الاقوامی دنیا کو بھی ان کو یقین دلانا ہوگا کہ ہم اس طرح کی کوئی آئندہ اس طرح کے نیفیریس ڈیزائن ہمارے نہیں ہیں، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی آدمی انڈیویجلی کسی قسم کی کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ ملک کو یہ پیغام دینا چاہیے ورلڈ کمیونٹی کو، اور لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے اپنے مخالفین کے لیے، جو ناقد ہیں ان کے لیے، ان کو مذہب دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، اور فنڈامنٹلزم ڈائسپورا میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بھی ایک خاص پالیسی کے تحت جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے، اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے، تو اب وہ جو فنڈامنٹلسٹ ریلیگڈ ایلیمنٹس جو ہے
جو یورپ میں مائگریٹ ہو کے آ گیا ہے اور جس کو ریڈیکلائز کیا گیا ہے، اب وہ اگر کسی اسٹیٹ نے اس کو کہا ہو یا نہ کہا ہو، وہ ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے ایسے سارے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ان کو مارنا جو ہے وہ کریں وہ ثواب سمجھ رہا ہے. جیسے وہ جو قادری صاحب تھے، ممتاز قادری، انہوں نے جو ہے وہ گورنر کو مارنا ثواب سمجھا، اس لیے کہ وہاں کے جو سو کالڈ علماء کرام تھے انہوں نے بیانیہ ایسا دیا اور اس میں جنت اور حوریں اور اتنی ایک اٹریکٹیو دنیا کا جو نقشہ پیش کیا، اس میں یہ کہا کہ جو لوگ بھی کرسچنس کے حق میں بات کریں گے، منورٹیز کے رائٹس کی بات کریں گے، ان کے تحفظ کی بات کریں گے، دراصل وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں. اور شوکت صاحب نتیجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی زبان بندی کرنا جو ہے یہ عین رسول کے احکامات کی تکمیل کرنے کے مترادف ہوگا. تو ایسے سادہ لوگ جو ہے وہ اس پہ عمل کر بیٹھتے ہیں اور اس سے. شوکت صاحب میرا ایک چھوٹی سی آپ کے ساتھ کلامی کر رہا ہوں. جی جی جی. مطلب جو اشرافیہ یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں، ریاست ان کو کہتی ہے نہیں کہتے، وہ لوگ خود بھی جو اپنے کئی مامے بنے ہوتے ہیں ادھر یورپ میں آ کے، ہم جانتے ہیں ان کو. لیکن مملکت خداداد میں ایک بات بڑی ہے، اس کی سیاست میں ایک بڑا نیا موضوع ہے. ایک موضوع ایسا ہے جو موضوع صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ٹی وی چینلز پہ حکومت کے وزراء، حکومت کے مشیران، حکومت کے معاونین، وہ موضوع ہے نواز شریف. کوئی بات ہو یا نہ ہو، لیکن نام نواز شریف کا ضرور آ کے اسٹاپ. اب سارا جو وہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ سورج اب انہوں نے وہ بنا دیا ایک ہی ہے، اور اسی کے اوپر سارے اپنی جو ملک کے جو مسائل ہیں، جو ملک کی پرابلمز ہیں، بجلی نہیں ہے، بجلی ہے، پانی نہیں ہے، گندم آئی یا نہیں آئی، چاول آیا یا نہیں آیا، افغانستان میں ہماری پالیسی ٹھیک ہے یا نہیں، سلامتی کونسل میں ہمیں تقریر کرنے کا سننے کا موقع نہیں ملا. یہ سارا موضوع جو ہے یہ ہے کہ یہ سب غلطیاں جو ہیں یہ اس کی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل رہنما ہے پاکستان کے، جن کی فالوئنگ ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اور ان کی جو پارٹی ہے وہ پاکستان کی جو اپوزیشن پارٹیوں میں سب سے بڑی پارٹی ہے. اور اگر اس کو ایک سازش کے تحت ہروایا نہ جاتا تو شاید وہ آج بھی حکمران پارٹی ہوتی. لیکن ہم اس بحث میں پڑے بغیر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نون لیگ کا المیہ نہیں ہے، یہ المیہ ہے عمران خان صاحب کا، چونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے لوگوں کا فوکس ہٹنے ہی نہیں دیا، اور ان کو ایک اتنا ان کا رول بنا دیا، اور خود انہوں نے ڈیلیور جو ہے وہ پالیٹکس میں کچھ بھی نہیں کیا. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد سوائے ابیوسو لینگویج استعمال کرنے کے، گالم گلوچ کے، آج پاکستان جہاں کھڑا ہے وہاں اس کے مستقبل کے بارے میں جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو کنسٹینڈ ہے کہ کیا پاکستان ایز کنٹری سروائیو کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. کئی ایسے ہمارے جاننے والے ہیں جو پالیٹکس میں نہیں ہیں، لیکن وہ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے. ان کے کنسٹینٹس ہیں، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک لمبے عرصے سے اس کیفیت میں ہے کہ جہاں لوگ اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے. انفارچونیٹلی عمران خان نے اس پرسیپشنز کو اور زیادہ بڑھاوا دیا کچھ ڈیلیور نہ کر کے. اور نواز شریف صاحب جو ہے، دیکھیں آپ کے پاس ایک ایسا لیڈر تھا جس کی ریجن کے اندر اتنی ایک کریڈیبلٹی تھی کہ انڈیا کا پرائم منسٹر، دیکھیں اس کو آپ یہ پاکستانی پروپیگنڈے کی نظر نہ کریں، یہ ایک لیڈر کی کریڈیبلٹی تھی کہ دوسرے ملک کا، پڑوسی ملک کا، ہندوستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی ٹیلی فون انویٹیشنز پہ ان کی ایک خوشی میں شرکت کے لیے چلا گیا. It was an opportunity for the Pakistanis. اور پاکستانی اگر ادارے کوتا اندیش نہ ہوتے،
ان کو ذرا سی بھی عقل فہم اور فراست ہوتی تو اس لمحے کو یہ کیپچر کر دیتے، اس کو اور زیادہ جو ہے وہ ایسا بنا دیتے کہ جو دونوں ملکوں کے مفاد کے اندر ایسی پالیسیاں بنتی کہ ریجنل کانفلکٹس تھرو نیگوسیشن، تھرو ان لوگوں کی جو ریجن میں بستے ہیں ان کی خواہش کے مطابق، ان کی ضرورتوں کے مطابق، ان کی تاریخ کے مطابق وہ حل ہوتے۔ ملک میں بے روزگاری بڑھ جاتی۔ کل بھی میں آپ کو بات کی تھی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، آپ میں اور مجھ میں اگر اعتماد سازی کا ماحول نہیں بنے گا، یہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، تو ہم لوگ جو ہے وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غم اور اپنی خوشیاں شیئر نہیں کر پائیں گے۔ غمیاں اور خوشیاں ملک بھی شیئر کرتے ہیں اور انفرادی طور پر خاندان بھی شیئر کرتے ہیں، تب جس وقت جو ہے وہ ان میں اعتماد ہوگا کہ ہاں ہماری کسی غمی میں یہ بھی خوش نہیں ہے، یہ بھی غمگین ہے، اور کسی خوشی میں شریک کرتے ہیں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ جیلس نہیں ہوں گے بلکہ اس خوشی کو یہ بھی انجوائے کریں گے۔ تو یہ اسی طرح ملکوں کے اندر اعتماد سازی، جو بے اعتمادی پیدا ہوئی ہوتی ہے کہ آپ میرے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، آپ میرے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، آپ میرے ملک میں ٹیررسٹ بھیجتے ہیں، آپ میرے ملک کے اندر جو ہے ڈیسٹیبلائزیشن کے یہ اقدامات کرتے ہیں، یہ قوموں کے لیے، یہ ملکوں کے لیے لمحے ہوتے ہیں جن لمحوں کو کیپچر کرنا ہوتا ہے، ان کو ان سے بینیفٹ اٹھانا ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس وقت منار پاکستان پہ آ کے تو واجپئی صاحب نے ان کو کہا کہ بھئی آپ ایک حقیقت ہے، ہم آپ کو اپنے بھائی کے طور پر، اپنے پڑوسی ملک کے طور پر آپ کی آزادی ہر اعتبار سے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آپ اس پرسپشن سے نکل جائیں کہ ہندوستان ہے آپ کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے، آپ کو توڑنا چاہتا ہے۔ ہم نہیں توڑنا چاہتے، ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس فلسفی پہ یقین کرتے ہیں کہ دوست بدلے جا سکتے ہیں لیکن پڑوسی نہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ نے ابھی دوستی کی شروعات ہی ہوئی تھی، ابھی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی پہلی سیڑھی بھی نہیں چڑھی گئی تھی تو آپ نے کارگل چھیڑ دیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جس پہ آپ اپنے لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن جو لوگ انفارمیشن سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی نظر گہری ہے، آپ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، آپ اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنے، وہ پالیسیاں آپ نے اختیار کی ہوئی ہیں جس سے کہ ریجن کے اندر کچھ تو خون بڑھے گا۔ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو، کہ ملک کو اور افغانی عوام کو آپ کو یقین دلانا ہوگا کہ ہمارا کوئی کرونی نہیں ہے، ہمارا کوئی پروکسی نہیں ہے، ہم اپنی کسی ذاتی پسند اور ناپسند کو آپ کے سروں پہ مسلط کرنے کے لیے کسی قسم کی کنسپائریسی میں شریک نہیں ہے، تو افغانستان کی لیڈرشپ آپ کو انوالو نہیں کرے گی، وہ آپ کے خلاف نہیں کہے گی۔ لیکن آپ جو ہے وہ ایک طرف دنیا میں، جب آپ دنیا کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ کل ہی آپ کے دعا کی اس کانفرنس کے حوالے سے جو دعا میں ہو رہی ہے، جس میں چائنا، رشیا، امریکہ اور پاکستان وہاں بیٹھ رہے ہیں اور افغانستان کی لیڈرشپ، تو شاہ محمد قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو ان کی بات جو ہے وہ ہر وقت ایک تقریر کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو تو اپنے وزڈم سے ذوالفقار علی بھٹو بنتا ہے نا، فارن پالیسیز کے اندر کچھ فاصلے طے کرنے کے، کچھ دوست بنانے کے نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو بنتا ہے۔ محض ان کی نقل کرنے سے تو کوئی ذوالفقار علی بھٹو نہیں بن جائے گا۔ اٹ از انفارچونیٹ کہ پاکستان کی قیادت، پاکستان کی سیاست ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو نہ قیادت کہ جو فرائض ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور نہ سیاست۔ یہ سیاست صرف جو گہری سیاست کر سکتے ہیں، کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کی زمین پہ قبضہ کرنا ہے، پٹواری کو کس کے خلاف جو ہے وہ اکسانا ہے، کس کے بینک بیلنس کو جو ہے نا ادھر ادھر کرنا ہے۔ ہمارا یہ کوئی ملک ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کی بیٹی، مطلب جاوید ہاشمی صاحب کے بیانیے کی سزا ان کی بیٹی کو کہ ان کا بینک بیلنس جو ہے وہ کہیں عطا پر اس کو غائب کر دیا، نکال لیا۔
तो लेकिन वो कानून तो ये आप ही बनाए, उन्होंने खुद ही बनाए हुए पहले। नहीं, तो सब बात ये कानून, बैंक का कानून तो ये है कि एक सर्टन अमाउंट जो है वो निकालने के लिए आपको बैंक मैनेजर से मिलना पड़ता है। पाकिस्तान में आप 1 लाख रुपया जो है वो आप वैसे नहीं विड्रॉ कर सकते, चलो मिली भक्त अच्छा, होती है। दूसरी बात ये है कि जो बात करने वाली अभी तो हमारे बहुत से मामला आगे चले जाते हैं। ये तालिबान 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 अब फिर हो गया है। मैंने कल भी आपसे रिक्वेस्ट की अर्ज की थी कि हमारा टाइम खत्म हो गया था, आज तो 10-12 मिनट है हमारे पास। ये जो इतनी उनकी पेशकदमी को बढ़ा चढ़ा के कुछ लोग पेश कर रहे हैं, कुछ ऐसे सहाफी हैं, हमारे भाई हैं, वो ऐसे बढ़ा चढ़ा के, यानी कि वो बहुत बड़ा ऐसे जिसे वो नहीं होता है वो खलाई जो मतलब सिस्टम। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक, मेरा ख्याल में ये तो तालिबान अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो एक बैनुल अक़वामी बरादरी से ऐसे ही एक पंगा ले रहे हैं, अपने आप को वो एक टेरर मतलब जाबर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं मजीद। देखिए बात यह है, एक अहद था ना, जब मिलिटेंसी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके आदर्शें बहुत वाज़ेह वाशगाफ होती थी जी, और वो मिलिटेंसी एक लीडरशिप के ताबे होती थी, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी के ताबे होती थी। वो मिलिटेंसी एक कंट्रोल मिलिटेंसी होती थी। जब वो पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी वो नेगोशिएशन में चली जाती थी। जब वो पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि नहीं हमारी बात नहीं मानी गई है, तो गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होती थी। लेकिन वो ऐड खत्म हो गया है। अब ऐड है पॉलिटिकल डायलॉग का, मकालमे का, अपने अवाम को पीसफुल स्ट्रगल के लिए आमादा करने का। अगर अवाम के अंदर किसी किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन है तो ये लीडरशिप का काम है कि उनको फ्रस्ट्रेट ना होने दे, बल्कि उनको ऑप्टिमाइज करें और उनको एक संजीदा पॉलिटिकल स्ट्रगल के जो अहदाफ हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसके जो तरीक़ाकार है, उस पे उनको कन्विंस करें। जो लोग देखें, जंग जो है वो अवाम की होती है, जंग किसी पार्टी की नहीं होती, जंग किसी इंडिविजुअल्स की नहीं होती। कोई इंडिविजुअल्स अगर फ्रस्ट्रेट होकर बंदूक उठा ले तो ये जो संजीदा सियासी मुफक्करीन हैं, उन्होंने कहा कि ये महमजोई होती है और महमजोई कभी भी किसी कौम को फतहमंदी से हमकिनार नहीं कर सकती। इसमें कोई शक नहीं कि तालिबान के नाम से एक तवीलुल मियाद जंग लड़ी गई है, लंबी लड़ाई लड़ी गई है। बिल्कुल, ये तो भी लेकिन ये है कि वो तालिबान के नाम से, तालिबान एक टैग है, इसमें कितने कितने मुल्कों ने किस किस तरह से अपना हिस्सा डाला हुआ है। अगर तालिबान की क़यादत पॉलिटिकल होती, वो आज के तकाज़ों को समझ रही होती, तो वो टेबल पे अपने मतालबे रखते और ख़ास करके एक अफ़गानी, यानी क्यों एक अफ़गानी दूसरे अफ़गानी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जब एक सिटिंग गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें नेगोशिएशन करके तो अफ़गानिस्तान के अंदर पीस रेस्टोर करना चाहिए, तो आप क्यों पीस के खिलाफ खड़े हो गए हैं? और जब आप पीस के खिलाफ खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई खुसूसी मफाद है या किसी के मफाद को आप सर्व कर रहे हैं जिसका मफाद अमन के खिलाफ है। तो लिहाजा जो अगर कोई सिंसियर है, मुखलस है, कई लोग हैं ना, आप अगर तारीख पे नजर डालें तो कई एक किराए के फौजी जो है वो लोगों ने भर्ती किए हैं, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े मतलब यह कि सुल्तनतें कायम की हैं किराए के फौजियों से। ये बड़े शरीर में जब ये मुगल आए, ये सारे उधर से लेके ही आते तो थे। लिहाजा ये है कि वो दौर खत्म हो गया। आप किराए की फौज लेके आप कोई ना मुल्क बना सकते हैं और ना ही किसी मुल्क पे कब्जा कर सकते हैं। इंडिजिनस मूवमेंट आपसे तकाजा कर रही है कि आप उनको हक की राय दे दें, आप उनको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम दें। देखिए, अगर बलूचिस्तान के अंदर आप एक फ्री फेयर इलेक्शन करवाएं, डेमोक्रेसी आप लोगों को दें,
رزلٹ آپ اسلام آباد کے اندر بیٹھ کے نا منور کریں کہ کس پارٹی کو کتنی سیٹیں دینی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن جس وقت آپ وہاں کی قیادت کے انتخاب میں روڑے اٹکاتے ہیں اور اپنے مطلوبہ منظور نظر اپنے سب سروینٹس کو جو ہے وہ الیکشن رزلٹ میں ان کو جتواتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میجورٹی آف دا بلوچ جو ہے وہ آپ کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ وہ مزاحمت بندوق سے بھی ہوتی ہے، وہ پروٹیسٹ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کی پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے افغانستان کے اندر پیس ریسٹور کرنے کی، کیونکہ آپ ہی میزبانی کرتے ہیں، آپ ہی کے دعوے ہیں، اور آپ کا ہی میڈیا ان کو گلوریفائی بھی کرتا ہے۔ شوکت تو صاحب 2 اگر منٹ میں آپ نے اپنے جی آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ نہ کیا تو یہ میرے الفاظ نوٹ کر لیں کہ پاکستان کو افغانستان کے اس لڑائی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ افغانیوں کا تو اب وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ادھر تو ہر چیز ختم ہے نا جی، ابھی تو وہ تو میں شوکت صاحب ایک نکی سی بات کرنا، چھوٹی سی بات جی 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 آپ کہ کریں پرسوں وہ کشمیر پریمیئر لیگ تھی مظفر آباد میں، جی وہاں پہ کوئی خاتون تھی پاکستان سے، اللہ جانے وہ پاکستان سے تھے کشمیر سے تھی، مجھے تو نہیں، میں نے ان کی ویڈیو ہی دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ کشمیر جو ہے یہ 5واں صوبہ اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ وہ پہلے 4 صوبے جو ہیں ان کو سنبھالیں، 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں جو سکول نہیں جاتے، اس کے بعد 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو غربت کا شکار ہیں۔ پرسوں میں پڑھ رہا تھا گجرات میں خاتون کے گھر 2 نومولود بچیاں پیدا ہوئی، اسپتال کا بل 30,000 تھا، وہ 30,000 روپے دینے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے دونوں بچیاں بیچ دی۔ اب اس طرح کی خواتین اور مرد پتہ نہیں کہاں سے اٹھاتے ہیں وہ ٹی شرٹ پکڑ کے مظفر آباد کے سٹیج پہ بیٹھ کے، تو مزید پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا انہیں کون سا سبق پڑھایا جائے گا ان کو، یا پڑھے ہوئے، یا کیا ان کی؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ریجن کے لوگ، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، کشمیر ہو، یہ کرکٹ لیور لوگ ہیں، اور اب یہ کشمیریوں کے ساتھ کرکٹ کے نام پر ایک فراڈ رچا رہے ہیں۔ بالکل بالکل باقی یہ ہے کہ وہ جن کو اپنے ملکوں کے صوبوں کا نہیں پتا، اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی جس جگہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس تحصیل کا کیا نام ہے، تو ان کو تحصیل، آپ کو پتا ہے کہ کتنے ایم این ایز اور ایم پی اے سے انٹرویو کسی نے لیے تھے، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا۔ تو ہاں لہٰذا بالکل، یہ تو پکی ایسے بات ہے۔ لوگ، ایسی خواتین جو گلیمرس ہیں، ان کو گلیمر کے اندر لایا جی جائے، جی 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 جی، تو وہ اس طرح کی یعنی منہ متھے لگن والی نا پنجابی جی کہنے نا، جو اس طرح کی احمقانہ اور جاہلانہ گفتگو کرتی ہیں، وہ سوچتی ہیں کہ ان گلیمرس عورتوں کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا۔ تو بیسیکلی یہ پاکستان کوئی کشمیریوں کی خدمت نہیں کر رہا اور نہ ہی پاکستانیوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ دیکھیے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو ملک اپنے وہ جو کانسٹیٹیوشنل اس کے پارٹ تھے اس کو نہیں سنبھال سکا، جو ملک اپنے اس حصے کو نہیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ سکا کہ جن کی سب سے زیادہ پاکستان بنانے میں کنٹریبیوشن تھی، کنٹریبیوشن تھی جی، اور بالآخر ان کو اپنی لاکھوں خواتین کی عصمتوں کی اور اپنے نوجوانوں کی قربانیاں دینی لاشوں کی قربانیاں دے کے ان کو ان سے الگ ہونا پڑا۔ تو لہٰذا یہ ان کو سوچنا چاہیے، اگر یہ نہیں سوچتے تو دنیا ان کو مجبور کر دے گی کہ یہ سوچیں۔ جس طرح بنگلہ دیش جو ہے نا وہ بنا، اور آج بنگلہ دیش کی جو تیز رفتار ترقی ہے وہ ان کو منہ چڑھاتی ہے۔ آج مجھے ایک بندے نے نا، آپ کی بات سے ابھی بات آ گئی تو میں کبھی کبھی آپ کی بات سے بات نکال لیتا ہوں، آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی، ایک بندے نے مجھے لکھا کہ آپ کون سی ریاست اور کون سے ایسی باتیں کر رہا تھا کہ وہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے فوراً فوج گئی تو 48 میں یہ ہوا وہ ہوا جو اس نے بتایا۔ میں نے کہا یار بات سنو، یہ 47 میں جو 48 میں جونا گڑھ اور حیدرآباد کے نوابوں نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ، وہ تو کہا تھا لاک کرتے، تو وہاں پہ مدد کے لیے فوج کیوں نہیں دی آپ نے؟ یعنی وہ بارڈر نہیں ملتا تھا۔
میں کہا بارڈر کے ادھر امرتسر سے نکلو تو 150-200 ایسے کر کے تو ایسے کر اس نکل میں بنیادی بات یہ تھی کہ چونکہ وہاں پنجاب کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ پٹیل صاحب نے اس وقت ان کو پیشکش کی تھی اس وقت کے پرائم منسٹر کو جو لیاقت علی خان، کہ کشمیر کا اس قضیے کو ہم پیسفلی ریزولو کر دیتے ہیں، اگر کشمیری آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ یہ ہے کہ یہ جوناگڑھ حیدرآباد ادھر مداخلت کرنا چھوڑ دیں۔ تو اس وقت لیاقت علی خان نے جو ان کو جواب دیا کہ آپ ان پہاڑیوں کے عوض ہمیں اتنے مطلب یہ کہ بڑی ریاستیں اتنے زرخیز علاقے سے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے چونکہ یہ برٹش اور پنجاب صوبہ پنجاب کا مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر جو ہے نا یہ برطانیہ نے پیدا کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں تنازعات کے بغیر امن رہے، تنازعات کے بغیر وہ چلے جائیں، وہ چاہتے تھے کہ کچھ لیگیسیز تنازعات کی ایسی چھوڑی جائے کہ ان کو پھر ہماری چودراہٹ میں رہنا پڑ جائے، اور اس میں کئی اب تو تاریخیں ہیں، سیکرٹ سیاسی غلطیاں تو بے شمار ہیں جی اس وقت، سیکرٹ ہسٹری آف برٹش امپائر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ وہ جو جارج کننگم کا رول اور میجر براؤن کا رول، یہ سب چیزیں جو ہے وہ یہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اب جب ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ مسئلہ کشمیر ہے جو دوبارہ 88 میں چھیڑا گیا اور سکھوں کی موومنٹ، اس میں کچھ بین الاقوامی برادری کے جو انٹرسٹ تھے یہ انہوں نے وہ کیے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان سے کچھ نہ کچھ اکنامیکل کنسیشنز لی جائیں، کیونکہ ہندوستان کی جو نیشنل مارکیٹ تھی اس میں وہی چیز ہندوستان کی مارکیٹ میں جا سکتی تھی جس کو گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ الاؤ کرتی تھی، اور گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک طرح کی اپنی مارکیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو چیزیں انڈیا کے اندر پیدا ہوتی تھی ان چیزوں کی درآمد کی اجازت نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ گاڑیاں تھی، یعنی اسی طریقے سے انہوں نے اپنی نیشنل مارکیٹ کو بلڈ کیا، اپنی مارکیٹ کو وسعت دی اور اپنے ملک کی بے روزگاری پہ کافی حد تک قابو پایا، انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس کو آگے بڑھایا۔ تو ان موومنٹس نے انڈیا کو مجبور کیا، اور الٹیمیٹلی جس وقت جو ہے وہ انڈیا نے گیٹ ایگریمنٹ کو سائن کیا تو انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی موومنٹ کمیونسٹ پارٹیوں نے، حتیٰ کہ بی جے پی نے بھی اس وقت مخالفت کی، اپوزیشن میں تھی کہ ہمیں گیٹ ایگریمنٹ کو سائن نہیں کرنا چاہیے۔ تو نرسمہا راؤ تھے اس وقت پرائم منسٹر، تو انہوں نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو، پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس دو چوائسز تھی، ایک یہ تھی کہ ہم دنیا کو کچھ نہ کچھ اکنامیکل کنسیشنز دے کے تو اپنے ملک کی جو انٹیگریٹی ہے، جو سالمیت ہے، اس کو تحفظ کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کو کسی قسم کی کوئی اکنامیکل کنسیشنز نہ دیں، لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو سالمیت ہے وہ آن سٹیک رہے گی، اور الٹیمیٹلی ہم نے جو ہے وہ اس چوائس کو قبول کر لیا ہے کہ دنیا کو معاشی طور پر کچھ کنسیشنز دے دیے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں یہ انڈیا کی مارکیٹ جو ہے جو اوپن ہوئی ہے تو ان کے پیچھے یہ کنفلکٹس بھی بطور ٹول استعمال ہوئے ہیں، اور اب وہ پیپرز سامنے آ گئے ہیں کہ سکھوں کی موومنٹ ہو یا کشمیریوں کی یہ موومنٹ ہو، یہ جو ہم جہاد دیکھتے ہیں نا، تو یہ جہاد ہمیں اکثر جو ہے نا ہمارے امریکی بھائی جو ہے نا وہ پیدا کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ملہ بھی کریٹ کیے وہ ہوتے ہیں، تو ان جہادوں سے فائدہ جو ہے وہ کسی اور کو ہوتا ہے جن کو ہمارے جہاد سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق ہے، لیکن ہمیں اپنے ہی ریجن کے اندر متنازع بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ ہم کشمیری وہ بدقسمت قوم ہے کہ جو اپنا کوئی ایک بھی ہمارا ایسا دن نہیں ہے جس کو ہم یونائٹڈلی بنا سکیں، ہم نہ 4 اکتوبر بنا سکتے ہیں، نہ 24 اکتوبر یونائٹڈلی بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم 1846 ہیں جو ہمارا یوم تاسیس ہے
مسلموں میں تحسیس کو ہم یونائٹڈلی بنا سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وی ہیو نو اینی کامن ڈیز جس کو ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں سارے لوگ اس دن پہ اتفاق رکھتے ہوں. وی ہیو نو ون فلیگ، ہم ایک جھنڈے پہ بھی متفق نہیں ہیں. حالانکہ جو ریاست کی جو یونائٹڈ ریاست تھی اس فلیگ کو وہ کسی راجے مہاراجے سے متصم نہیں ہے، ریاست کی نشانی ہے. آج اگر آپ اس ریاست کو کلیم کرتے ہیں جو ڈوگرا خاندان نے بنایا ہے تو آج وہ اس ریاست کے آپ مالک ہیں، اور انہوں نے آپ کو یہ ملکیت جو ہے وہ منتقل کی ہے. آپ کو اسٹیٹ سبجیکٹ دے کے تو ایچ اینڈ ایوری citizen of state of Jammu Kashmir, whether he is Muslim, whether he is Bodh, whether he is Hindu, کوئی اس کا مذہب ہو، وہ اس ریاست کا برابر کا شہری ہے. تھینک یو جی. آپ نے اور ہم نے غلط پالیسیوں کے نتیجے میں غلط لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل کر ہم نے اپنے ہی وطن کو تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ہم وہ زخم چاٹ رہے ہیں جو زخم بیسیکلی ہم نے خود لگائے ہیں. ان زخموں کو مرم پٹی لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عقل کو، فہم کو، دور اندیشی کو بروئے کار لائیں، اور امن کے اس ایجنڈے کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے جو قومی مطالبات ہیں، اپنے جو سماجی مطالبات ہیں، اپنے جو معاشی مطالبات ہیں، اپنے جو کلچرل مطالبات ہیں وہ رکھیں. اس میں دنیا زیادہ آپ کے ساتھ ہوگی. یہ جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر کے آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. تو سوری فار ہمارا ٹائم بھی ہو رہا ہے. ناظرین اور سامعین، آپ نے شوکت صاحب کے خیالات سنے. شوکت صاحب نے جو آخری بات کہی ہے نا کہ یہ درد، یہ زخم ہمارا ہے، تو اس کے لیے اتنا عرض ہے، یہ زخم ہمارا اپنا ہے، یہ درد متاع عام نہیں، اس زخم کی کوئی شکل نہیں، درد کا کوئی نام نہیں. میں آپ کو ایک بات دوں، آج ایک کسی ٹی وی چینل پہ پروگرام چل رہا تھا کہ آزاد کشمیر کی کیبنٹ کے انتخاب پر شدید اختلافات. اچھا. جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقامی رہنما ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر بنائے. ایسے ہی ہونی چاہیے، ہوتی بھی ایسے ہی ہے. اور پاکستان کا جو کشمیر کا فیڈرل منسٹر ہے کشمیر افیئرز کا، وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کا تو ہم فیصلہ کریں گے. اور صدارت میں بھی بڑی دلچسپ جو ہے وہ آج کل بحثیں چل رہی ہیں کہ سلطان میں کچھ کہتے ہیں سلطان محمود چودھری صاحب کو آفر کر دی گئی، کچھ کہتے ہیں مسعود خان کی توسیع کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہی کنٹینیو کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ ہے انہوں نے کہا کہ موسٹ سوٹیبل پرسن فار دا پریزیڈنٹ آف اے جے کے از مسعود خان. یہ پولیٹیکل جاب نہیں ہے. حالانکہ ملک جو ہے وہ پولیٹیشین بناتے ہیں، ملکوں کے اندر بہتری پولیٹیشین لاتے ہیں. بیوروکریٹس نے تو کہیں انہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے. تو ہمارے آزاد کشمیر کے موجودہ صدر بھی نوکری کر رہے ہیں، وہ کچھ ڈلیور تو نہیں کر رہے ہیں. ایک سمبول ہے جی، بس اور کیا ہے، نام ہی ہوتا ہے. انگلینڈ آئے، کیا کہتے ہیں، مجلس لگائی، مجلس سنی، مجلس پہ بیٹھے، اسٹیج پہ بیٹھے، گانے وانے سنے، پھر چلے گئے. تو کشمیری بھائیوں، ایک آج بات اور شوکت صاحب کی طرف سے وہ نے ختم کر، میں بھی چھوٹی سی. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اچھا کام ہو نا اس کے لیے آپس میں گروہ بندی نہ کرو، متحد ہو جاؤ. تو آؤ متحد ہو کر ریاستی جماعتوں کا ساتھ دو، ریاستی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور اپنے وطن کی آزادی کی سیاسی اور سفارتی جنگ لڑیں. انہی بات پہ اکتفا کرتا ہوں. کل ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.